TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ نوری رحیموں کی لڑکی تھی۔ ابھی وہ 8 سال کی تھی کہ اس کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر عالم بالا میں پہنچ گئی تھی۔ نوری بہت حسین تھی، بالکل چنبیلی کی کلی کی طرح۔ نوری کا باپ ایک غریب کاشتکار تھا۔ وہ اکثر مفلسی کے دلدل میں پھنسا رہتا تھا۔ چند بیگھے زمین اور ایک ہل اور 2 بوڑھے بیلوں کی جوڑی، یہی اس غریب کی کل کائنات تھی۔ لیکن اس کی پھیکی تصویر حیات میں نوری ہی وہ حسین اور شوخ نقش تھی جسے اس نے رنگین بنا دیا تھا۔ یوں تو نوری کے حسن اور بانگ پن نے بستی بھر کے سکون کو تہ بالا کر دیا تھا، لیکن احمد کے دل میں جو نقوش چھوڑے تھے وہ بہت گہرے تھے۔ احمد چاہتا تھا کہ نوری کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ دے دے، اور وہ اس پر پروانہ وار نثار ہونا چاہتا تھا۔ احمد کا والد چھوٹا سا متوسط زمیندار تھا، جس کی 2 مربع زمین اور 2 باغات تھے، اور تمام بستی والوں کا خیال تھا کہ احمد جیسا گبرو اور محنتی نوجوان قسمت والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ بستی کی لڑکیاں ایک دن پنکھٹ میں چہل کرتی کہکے لگاتی پانی بھر رہی تھیں، اور نوری ان سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ رشیدہ بولی، تو ویسے ہی گھڑا اٹھا لائی، تیرے لیے تو احمد ہی پانی بھر دیتا۔ کیا تم نے سب کو رشیدہ سمجھ رکھا ہے؟ نوری نے چمک کر کہا۔ فاطمہ چھڑتے ہوئے بولی، اے ہاں نوری، تیرا باپ تیرے بیاہ کی بات چیت شہر میں کر رہا ہے؟ سچ مچ؟ نوری نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سب سہیلیوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سب کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ مزاق کی بات نہیں، اصغری سنجیدہ ہو کر بولی، رات کو تمہارا ابا میرے چاچا سے ملے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم تو نوری کی شادی شہر میں کر رہے ہیں۔ اس کی مرنے والی ماں کی یہی خواہش تھی۔ سچ تو یہ ہے، پھر تو ہم سے بات بھی نہیں کرے گی۔ شت، احمد آ رہا ہے۔ نوری نے اشارہ کر کے سب کو چپ کرا دیا۔ احمد بیلوں کو ہانکتا ہوا بستی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ جب اس نے لڑکیوں کی ٹولی کو آتے دیکھا تو جلدی سے آنکھیں دوسری طرف کر لیں اور بیلوں کو ہانکنے لگا۔ سب لڑکیاں ہنس پڑیں، مگر نوری اس وقت ہنسی میں ان کا ساتھ نہ دے سکی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ نوری کب کی آ کر اس کے قریب کھڑی ہے۔ احمد نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا ہے؟ نوری نے کہا، میں نے سنا ہے کہ میرے بابا میری شادی شہر میں کرنا چاہتے ہیں۔ احمد ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا۔ ہاں نوری، سنا تو میں نے بھی ہے، اب تم ہی بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو میری ماں بہشتن کی مرضی تھی، میری تھوڑی مرضی ہے۔ پھر وہ احمد کو خیالیں کو بھون میں پھنسا کر چلی آئی۔ اب نوری غمزدہ رہنے لگی۔ نوری جتنا احمد کے قریب جانا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی نوری سے بھاگتا تھا۔ احمد کے عشق نے نوری کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ احمد کی بے رخی سے نوری کی پرسکون دنیا درم برم ہو گئی تھی۔ احمد چوڑے چکلے سینے والا نوجوان دودھ مکھن سے پلا ہوا تھا۔ اب وہ دن بدن سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ زرد چہرہ، اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں، وہ ایک چلتا پھرتا مردہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ دوسرے دکھوں کی طرح نوری کے دکھ کو بھی چپ چاپ پی گیا۔ اس لیے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح نکل گئی ہو اور صرف کھوکھلا جسم رہ گیا ہو۔ یہ تھا احمد جو چند ماہ پہلے اپنی صحت اور بانگ پن کی وجہ سے بستی میں مشہور تھا۔ جب وہ بستی کی گلیوں سے گزرتا تھا تو بستی کی الڑ دوشی زائیں سکن اکھیوں سے دیکھتی تھی۔ اس تبدیلی کے متعلق کوئی بھی نہ جانتا تھا۔ اگر کوئی اس راز کو جانتی ہی تھی تو وہ صرف نوری تھی، لیکن وہ بھی جانتے ہوئے انجان بنی ہوئی تھی۔ احمد اب بہت بدل گیا تھا۔ وہ یار دوستوں میں نہ بیٹھتا تھا، نہ میلوں میں کشتی کبڈی میں حصہ لیتا تھا، اور نہ ہی چوپال پر رات کو دکھائی دیتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے معمول کے مطابق کام کرتا رہتا، شام کو جلد ہی اپنی کوٹری میں چلا جاتا۔ دن گزرتے رہے، احمد کی نوری سے بات چیت بند تھی۔ ساون کا مہینہ تھا۔ احمد اپنے کھیتوں میں کیکر کے پیڑ سے ٹیک لگائے بانسری پر بڑی سریلی تان بجا رہا تھا۔ احمد بڑا ہی من پھرا نوجوان تھا۔ راگ رنگ اور تفریح کا کوئی لمحہ اس سے آنکھ بچا کر نہیں گزر سکتا تھا، مگر اب اس کی بانسری کی آواز میں بہت درد تھا، تڑپ تھی، اپنے روٹھے ہوئے محبوب کو منانے کی تڑپ۔ احمد کو امید نہ تھی کہ اتنی جلدی نوری اور اس کے درمیان جدائی پڑ جائے گی۔ دن گزرتے گئے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ دھان کے کھیت جوبن پر تھے۔ ایک دن باپ بیٹی دھان کاٹنے میں مشغول تھے۔ اچانک وہ گھوڑے کے پاؤں کی ٹاپ سن کر چونکے۔
اس کے باپ نے اٹھ کر جو دیکھا تو کھیت کی منڈیر پر پٹواری گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ رحیمو نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا، جس کا جواب پٹواری ریاض نے سر کے ہلکے سے اشارے سے دیا۔ ریاض نے گھوڑے سے اتر کر رحیمو سے ایک گلاس پانی مانگا۔ بہت اچھا حضور، ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر رحیمو نے نوری کو آواز دی، جو دھان کاٹنا چھوڑ کر کھیت میں کھڑی پٹواری ریاض کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے ابا؟ نوری نے پوچھا۔ بیٹی ذرا دوڑ کر گھر سے لسی کا کٹورا تو لے آ۔ نوری گھر سے لسی لینے چلی گئی۔ رحیمو نے چارپائی درخت کے نیچے گھسیٹتے ہوئے ریاض کو اس پر بیٹھنے کی التجا کی۔ ریاض نوری کے سانچے میں ڈھلے ہوئے بلوری سڈول جسم سے متعلق دل میں سوچنے لگا، نہ جانے یہ غریب لوگوں کے یہاں حسن کہاں سے آ جاتا ہے، جنہیں حسن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پھر ریاض کو رحیمو کی آواز نے چونکا دیا کہ آپ چارپائی پر لیٹ کر تھوڑا سا آرام کر لیں۔ ریاض چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، اف میں کتنا تھک گیا ہوں حضور، میں بہت غریب آدمی ہوں، آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ رحیمو ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ریاض نے کہا۔ ریاض پٹواری تھا، وہ لاہور سے تھوڑا عرصہ ہوا تھا تبدیل ہو کر آیا تھا۔ اس کے تبادلے کی دراصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے علاقے میں زانی، شرابی اور راشی مشہور ہو گیا تھا، اس لیے اسے جبراً دور دراز علاقے میں بطور سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا، ورنہ کس کافر کا دل لاہور چھوڑنے کو کرتا ہے۔ وہ جب سے تبدیل ہو کر مظفر آباد کے علاقے میں آیا تھا بہت ہی مضطرب تھا، جیسے وہ کسی حسین چیز کی تلاش میں علاقہ کی گشت کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں کسی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں اپنا حقہ لے کر آؤں سرکار؟ یہ کہہ کر رحیمو حقہ لینے چلا گیا۔ ادھر نوری لسی کا کٹورا لے کر آ گئی۔ ریاض کے ہاتھ لسی کا کٹورا لینے کے لیے آگے بڑھے، لیکن آنکھیں نوری کے حسین چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ نوری گھبرا گئی۔ لسی کا کٹورا اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ ریاض نے لسی پی کر کٹورا چارپائی پر رکھ دیا، لیکن اس کی بھوکی نگاہیں ابھی تک نوری کو گھور رہی تھیں۔ اتنے میں رحیمو بھی حقہ لے کر آ گیا۔ ریاض نے فصل کاٹنے اور کھاد کی باتیں رحیمو سے کی اور حقے کے 4 کش لگائے اور جانے کے لیے اٹھا۔ ریاض نے قریبی گاؤں میں نہ جانا ہوتا تو شاید وہ نوری کے حسین جلووں میں کھویا رہتا، لیکن فرض اس کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اب روزانہ ریاض رحیمو کے کھیتوں سے ہو کر گزرتا اور تھوڑی دیر تک رحیمو کے پاس بیٹھ کر گپ شپ لگاتا۔ ریاض کے آنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ کسی طرح نوری جیسی جنگلی چڑیا کو پھانسنا چاہتا تھا۔ نادان رحیمو ان باتوں کو کیا جانتا، وہ تو ریاض پٹواری کی آمد کو ایک نعمت غیر سمجھتا تھا۔ رحیمو کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ ریاض اس کے گھر میں آگ لگا رہا ہے۔ وہ آگ اس کی رئی سے پونجی کو جلا کر خاک سیاہ کر دے گی۔ کہتے ہیں عشق اور مشق دونوں چھپائے نہیں چھپتے۔ ریاض کی رحیمو کے بار بار آنے کی بات بستی کے لوگوں کی زبان پر تھی۔ نوری بھی ریاض کے بار بار آنے کی وجہ سے خوفزدہ تھی۔ ریاض کے بار بار آنے کی بات رحیمو نے بھی سن لی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے دکھوں مصیبتوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، لیکن اس نے ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ جانتا تھا کہ زمانہ ہر شخص کی برائی ڈھونڈتا ہے، یہ تو پیر پیغمبروں پر تہمت لگانے سے باز نہیں آتے۔ شاید وہ نوری کو بے وقوف سمجھتا تھا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، لیکن طنز کے زہریلے تیروں نے اس کی برداشت کا سینہ چھلنی کر دیا تھا۔ شرم کی وجہ سے اس کو بستی والوں کے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرأت نہ پڑتی تھی، لیکن پھر بھی اونس تھا، کب تک برداشت کرتا۔ اس نے اس بدنامی کے داغ کو مٹانے کی ٹھانی۔ ایک رات رحیمو نے نوری کو چرپائی سے غائب دیکھا تو رحیمو اسے تلاش کرتا ہوا کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ رحیمو نے دیکھا نوری کے ساتھ ریاض کھڑا ہے اور وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ رحیمو ان دونوں کی باتیں سننے کے لیے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ ریاض نے نوری سے کہا، تو آدھی رات کے وقت کہاں جا رہی ہے؟ نوری نے ریاض سے پوچھا، تم میرے پیچھے جاسوسوں کی طرح کیوں لگے ہوئے ہو؟ ریاض نے کہا، چلو نوری بھاگ چلیں اس بستی سے دور، پہاڑوں کے اس پار، گرم میدانوں میں، گرم ملک میں، جہاں پختہ مکان ہوں گے، تمہیں اپلے تھاپنے کی مصیبت بھی نہ ہوگی، شہر میں لوہے کے نل سے پانی خود بخود گھر آ جایا کرے گا، میں تمہیں سونے چاندی کے زیورات اور ریشمی کپڑے لا کر دوں گا، پھر تو میرے گھر میں میرے دل کی رانی بن کر راج کرے گی، تیرے دل کے تمام درد دور ہو جائیں گے۔ نوری نے کہا، میں احمد سے محبت کرتی ہوں اور میں اپنے بوڑھے باپ کو دھوکہ نہ دوں گی، پتہ ہے میرے باپ کا میرے بغیر کیا حال ہوگا، وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ نوری تو باپ کی پرواہ نہ کر، میں تم پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دوں گا۔ ریاض نے یہ مکالمہ کسی ماہر اداکار کی طرح ادا کیا،
جیسے وہ کسی رومانی فلم میں کام کر رہا ہو اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ریاض نے کہا اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ نوری نے کہا میں احمد کی ہو چکی ہوں، اس وقت بھی میں اس سے ملنے جا رہی تھی، تم پتہ نہیں بیچ میں کہاں سے آ ٹپکے ہو۔ ریاض نے احمد کا نام سنا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے نوری کے منہ پر تھپڑ مارے اور اس کے سر کے بال کھینچنے لگا۔ اتنے میں احمد نے سب ڈرامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سب باتیں اپنے کانوں سے سنی۔ اس کی آنکھوں سے سرخ سرخ چنگاریاں نکلنے لگیں اور اس کے رگوں میں خون کھول اٹھا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر گرج کر کہنے لگا ٹھہر جاؤ گنڈے، تم غریب کی عزت لوٹنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے تو آ گئے ہو، مگر شاید تمہیں پتہ نہیں غریب کاشتکار اپنی عزت کے لیے جان کی بازی بھی لگا سکتا ہے اور اسی گھوڑے پر تمہاری لاش بھی شہر واپس جا سکتی ہے۔ پھر احمد نے بجلی کی سی سرعت کے ساتھ اپنی چادر سے چھپا ہوا گنڈاسا نکالا۔ ریاض گنڈاسا دیکھ کر بھاگنے لگا۔ احمد نے پیچھے بھاگ کر ریاض کے سر پر وار کیا۔ ریاض چکرا کر زمین پر گرا، اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ چند منٹ کے بعد ریاض کی روح پرواز کر گئی۔ نوری یہ المناک انجام دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے زمین آسمان گھومتا ہوا نظر آیا۔ پھر نوری کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ رحیمو جو سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا اسے لے کر گھر آ گیا۔ دوسرے روز قتل کا راز فاش ہوا اور احمد گرفتار ہو کر چلا گیا۔ کئی ماہ بعد احمد جیل میں قانونی زنجیروں میں جکڑا ہوا آئینی سلاخوں کے پیچھے کھڑا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کل اس کی سیشن کورٹ میں فیصلے کی تاریخ تھی۔ دوسری طرف رحیمو اپنے گھر میں بیٹھا محدود علم اور عقل کی روشنی میں باپ بن کر ازلی مسئلے اور احمد کی جوانی اور نوری کے مستقبل کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اگر احمد پھانسی کی سزا پا گیا تو کیا ہوگا؟ وہ فرض محال اس کو 10-20 سال کے لیے قید کر دیا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ رحیمو نے سوچا میں نے زندگی کا سب اچھا برا دیکھ لیا ہے اور کما کھا لیا ہے، اب کیا 2-4 سال اور زندہ رہ لوں گا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے حسین نوری کا سراپا لہرا گیا۔ آج وہی احمد اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہوا جیل کی کال کوٹری میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور نوری کو لے کر شہر کی طرف چل دیا۔ دوسرے روز صبح کے وقت جب احمد سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوا تو اتنے میں اس کے پیچھے پیچھے رحیمو بھی عدالت میں پہنچ گیا۔ عدالت میں بستی کے لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے رحیمو کو نوری کے ساتھ عدالت میں تیزی سے آتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ اتنے میں احمد عدالت کے کٹہرے میں ہتھ کڑی میں جکڑا ہوا آیا۔ ابھی فیصلہ ہونے میں 10-15 منٹ باقی تھے۔ رحیمو اپنی جگہ سے اٹھا اور جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس قتل کے کیس کے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سیشن جج نے پوچھا تم کون ہو اور اس کیس کے متعلق کیا جانتے ہو بتاؤ۔ رحیمو نے کہا جناب احمد بے گناہ ہے۔ جج حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ وہ کیسے؟ یہ جو تمام گواہ شہادت دے گئے ہیں وہ کیا سب جھوٹے ہیں؟ اور اگر یہ بے گناہ ہیں تو تمہارے پاس اس کی بے گناہی کا کیا ثبوت ہے؟ رحیمو بولا جناب آپ کے سامنے سب سے بڑا ثبوت کھڑا ہے۔ احمد ریاض کا قاتل نہیں بلکہ اصل قاتل میں ہوں۔ جج رحیمو کا اعتراف سن کر چکرا گیا۔ اس نے پوچھا ریاض کے قتل کی وجہ کیا تھی اور تمہاری اس کے ساتھ دشمنی کیا تھی؟ رحیمو بولا جناب اس نے اس لیے اس کو قتل کیا کیونکہ ریاض میری بیٹی کی عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے میری بیٹی نوری کو چھیننا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی محبت کی وجہ سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ جج تم اتنی دیر تک خاموش کیوں رہے ہو اور حقائق کو کیوں چھپایا؟ رحیمو نے کہا جناب میں اس لیے حقائق کو چھپاتا رہا کہ میں اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ جان کیسے عزیز نہیں ہوتی؟ جج نے پوچھا کیا اب تمہیں جان عزیز معلوم نہیں ہوتی؟ جناب میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دیتا، ہر روز ملامت کرتا ہے اور ساتھ ہی میں اپنے گناہ کو چھپا کر ایک بے گناہ کو تختہ دار پر چڑھتے نہیں دیکھ سکتا۔ سیشن جج کے سامنے احمد سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے رحیمو کو عدالت کے کٹہرے میں اپنے سامنے کھڑا اعتراف کرتے ہوئے دیکھا تو احمد کی قوت گویائی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے بڑی آہستگی سے جواب دیا جی ہاں۔ سیشن جج نے اٹھ کر کہا چونکہ اب کیس کی نوعیت بدل گئی ہے اس لیے احمد کو پٹواری ریاض کے قتل سے باعزت بری کیا جاتا ہے اور عدالت حکم دیتی ہے کہ رحیمو جو اپنے آپ کو ریاض کا اصل قاتل ہونے کا اعتراف کرتا ہے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ پولیس نے احمد کی ہتھ کڑی کھول کر رحیمو کو پہنا دی۔
پولیس جب رحیمو کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر جیل میں لے جانے لگی، احمد اور نوری اسے اشک بار آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں نوری آگے بڑھ کر اپنے باپ رحیمو سے لپٹ گئی۔ رحیمو نے ہولے سے نوری کے کان میں کہا، نوری اب تم احمد سے شادی کر لینا اور دیکھنا باپ کو بھولنا نہیں۔ نوری اور احمد دونوں رحیمو کو جیل جاتے ہوئے یوں دیکھ رہے تھے جیسے شمر پر کوئی پروانہ جاں نثار کرنے جا رہا ہو۔